اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تو آج آسان قرآنی زبان میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے قرآن پاک میں جار مجرور کا ایک کنسٹرکشن پایا جاتا ہے، یعنی ان کا ایک مرکب پایا جاتا ہے قرآن پاک میں. یہ کیا ہے؟ تو اس کو آسان طریقے میں ہم یہ سمجھیں گے، قرآن پاک میں کچھ حروف ہے جب یہ اسم پر ان کو داخل کرتے ہیں، جب ان کو اسم پر داخل کرتے ہیں تو یہ اسم کو جو ہے حالت جر میں لے جاتے ہیں، حالت جر میں لے جاتے ہیں. یعنی کچھ حروف ہے قرآن پاک میں جب وہ اسم کے ساتھ، یعنی چونکہ ہم قرآن پاک جو ہے ہم یہاں سے اردو کے طرف ہم یہاں سے رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو مان کے چلو میں ایک اسم لے جاتا ہوں، جیسے قلب، مثال ایک اسم میں لیتا ہوں قلب. تو یہاں اس طرح کا کنسٹرکشن ہوگا. میں نے ایک حرف یہاں ایڈ کیا ہے فی، تو یہاں فی اس کے رائٹ سائڈ میں آ رہا ہے فی. تو ہم کہیں گے کہ فی حروف جو ہم نے داخل کیا ہے ایک اسم پہ ہے. اسم کی موٹی علامت تنوین یا الف لام. تو اسم پہ داخل کر کے اب آپ کو قرآن پاک میں ایسا نہیں ملے گا، آپ کو ایسا ہوگا فی قلب ہوگا، حالت جر آ گیا، حالت رفع اور حالت جر، اسم کی حالت رفع. تو یہ حروف کیا کرتے ہیں جب بھی اسم کے ساتھ آ جاتے ہیں قرآن پاک، یعنی اسم پہ ان کے داخل کر لیتے ہیں تو اسم جو ہے حالت جر میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ حروف ان کی تعداد جو ہے تقریباً 17 ہے اگر عربی کے اعتبار سے دیکھیں. لیکن قرآن پاک میں چونکہ ہم قرآن زبان کو یہاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو 17 میں ابھی اتنا ایڈوانٹیج ہمارے لیے نہیں ہے. یہاں پہ کچھ حروف ہے قرآن پاک میں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں گے جیسے پہلا حروف ہے حروف با زیر کے ساتھ. جیسے آپ کو قرآن پاک میں اس فارم میں ملے گا، جیسے میں لکھوں گا باللہ یا بالقلم لکھوں گا. میں بالقلم میں قرآن پاک میں جو ہے باسم ربک، یہ بسم اصل میں اسم ہے، باسم ربک، ٹھیک ہے نا. تو باسمی، یہ اسم تھا اسمی بن گیا، باسمی ہے قرآن پاک میں. اور اس کا جو میننگ ہم لیتے ہیں ساتھ، اس کا میننگ ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. شروع کرتا ہوں یا ساتھ کس کے ساتھ؟ نام سے. پھر یہاں لے بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو اسم جو ہے ہم نے اس کو کنورٹ کیا ہے اسمی بسمی. اسی طرح سے اللہ ہوگا تو باللہ، اللہ ہے اس کو یہاں با تو یہ بن جائے گا باللہ. یہ جر یعنی رفع، حالت رفع میں یہاں تھا، حالت جر میں. تو ایک ہو گیا با زیر کے ساتھ، یہ ایک حروف ہو گیا ہمارا. اور اس کا میننگ ساتھ کے میننگ میں یوزلی ہم لیتے ہیں اس کا میننگ ساتھ کے میننگ میں. پھر دوسرا حروف ہے تا زبر کے ساتھ، جیسے قرآن پاک میں بہت کم آتا ہے، جیسے تاللہ، اللہ کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ دیا تو بن گیا تاللہ. تاللہ دیکھیں، اللہ سے اللہ، تا زبر کے ساتھ آ گیا تو تاللہ. اور یہ قسم کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ کے میننگ میں، اس کا مطلب ساتھ ہم لیتے ہیں، اور یہ ہو گیا قسم. قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوا ہے تاللہ. اس کے بعد ہمارا اور ایک حروف ہے بہت ہی امپورٹنٹ، تیسرا واو. ٹھیک، تو اس کی اگزامپل لیتے ہیں واللہ والشمس نا. تو واو کا استعمال ہم دیکھتے ہیں والشمس واللہ. دیکھو جار میں آ گیا، زیر میں ہو گیا، تو یہ تو پیش تھا شمسو.
الف لام سے شمسن سے شمسو بن گیا اور واو سے بن گیا شمسی، تو جار میں آ گیا نا، تو واو کی وجہ سے۔ واو کے میننگ اور کے بھی آتے ہیں، قرآن پاک میں اس کے میننگ اور بھی آتے ہیں، اکثر زیادہ میننگ اس کا اور ہے یا حرف عطف اس کو بولتے ہیں ہم، اور اس کا قسم کے میننگ میں بھی آتا ہے، اور یوزلی والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی، تو یہ تو قسم کا میننگ یہاں پہ، لیکن یوزلی کثرت سے قرآن پاک میں اس کا میننگ اور کے میننگ میں آتا ہے، اینڈ کے میننگ میں، اینڈ کے میننگ میں، یہ واو۔ اس طرح سے اور ایک حروف ہے ہمارے پاس کاف زبر کے ساتھ، چھوٹا کاف زبر کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے، جیسے اگزامپل قرآن پاک میں ہے کل ہمار، کل ہمار، اب یہ کاف ہم نے اٹیچ کیا یہاں پہ، الہمار تھا کل ہماری، ٹھیک ہے نا، بہت جگہ پہ جیسے سورہ جمعہ میں آتا ہے نا کہ کل ہمار، وہ جو یہودی علماء ہے وہ اتنے علم حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لیتا ہے، تو وہاں پہ پھر اگزامپل آیا کل ہمار، ان کی مثال گدے کی طرح ہے کل، تو کا میننگ یہاں پہ کی طرح، اٹ از لائک، میننگ کی طرح۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے قرآن پاک میں، کیونکہ یہ اسم کو پہچاننے بھی بڑا امپورٹنٹ رول یہاں پہ ملتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کنسٹرکشن جڑا ہے پھر اسم جر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ جو حروف اسم ہے، اگر ہمیں اسم کی پہچان نہ ہو، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں۔ تو یہ ہو گیا چارواں، پانچواں حروف جو قرآن پاک میں بڑا امپورٹنٹ ویلیو ہے اس کا، فی۔ فی جو ہے جیسے اگزامپل کوئی فی لوح محفوظ، فی لوح، تو لوح سے لوح، اور لوح ہم کہتے ہیں انک کو، انک کو، سیاہی، ٹھیک ہے نا، انک کو، تو فی کا میننگ جو ہے میں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ان سائڈ۔ اس طرح سے سکستھ جو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے من، تو من کی اگزامپل من المسجد، قرآن پاک میں من المسجد، من المسجد الحرام سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تو من، یہ ہے من پلس، من کو جوڑ لیتے ہیں البیتو کے ساتھ، اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا ایک امپورٹنٹ یہاں پہ یوز ہے، تو ہمارا حرف تو من ہے، اس کو ہم جوڑ لیتے ہیں ایک بائت کے ساتھ، تو من کو ہم جوڑ لیتے ہیں البیتو، البیتو۔ اب دیکھیے یہاں مسئلہ ہے، یہ ہم لکھتے ہیں قرآن پاک میں ایسے من البیت، لکھتے ہیں من البیت، سوری میں نے مسجد کی اگزامپل، چلو بیت کی لکھ سکتے ہیں، مسجد، من البیت۔ اب دیکھیے یہاں اس کا یہ جو الف حمزۃ الوصل ہے ختم ہو گیا الف لام کا، اب دیکھیے یہاں زیر آ گئی، یہاں پیش تھی، اب یہاں صرف ایک چیز، اب یہ من یہاں ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، یہ تو اس پہ تو زیر ہے، اس پہ تو یہ جو ہے فتحہ ہے، یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو اس کو ملانے کے لیے اس کو ہم دے دیتے ہیں، اس کو لام ساکن کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو حذف کیا جاتا ہے، یہ اگر لکھا بھی جاتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو ملانے کے لیے کیونکہ ساکن کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس کو ملانے کے اس کو ہمیشہ زبر دی جائے تو من البیت، نہیں تو آرجنلی ہوتا ہے یہ حروف اور پہ جا رہا، تو اس کا میننگ سے، اس سے، اس سے اینڈ سو آن۔ اسی طرح سے الہ، اور ایک حروف ہے الہ، جیسے میں نے ابھی بولا اگزامپل سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الی المسجد لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو الی المسجد، تو ایسا ہوگا الی المسجد، مسجد سے مسجد، تو یہ حرف جارہ ہو گیا، اٹ مینس
تک، ٹھیک ہے نا، تک کے میننگ میں آ جاتا ہے الی المسجد. تو اس طرح سے آپ بہت سارے اگزامپل لے سکتے ہیں. تو ہو گیا ہمارے کتنے ہو گئے 7ویں اگزامپل. تو کو تھوڑا سا میں رب کر لیتا ہوں. تو 8ویں اگزامپل جو قرآن پاک میں کثرت سے استعمال ہوا، 8واں ان بھی مین کی طرح میننگ سے ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے اگزامپل ہے ان کی اگزامپل انل فحشاء. انل تو یہ قرآن پاک میں ایسے ملے گا انل فحشاء. اب دیکھو حمزہ کے بھی زیر آگے یہ الفحشاء تھا، ان کی وجہ سے انل فحشاء. جب ہم نے انل لکھا تو ان کو آپ قرآن پاک میں زیر کے ساتھ دیکھو، وہاں من کے ساتھ ہم نے بولا تھا، من کے ساتھ آلویز قرآن پاک میں زبر آئے گی جب اسم کے ساتھ آئے گا اس کو ملانے کے لیے. یہاں پہ اس کو ان کے ساتھ زیر دی جاتی ہے، نہیں تو ہوتا ہی ہے حرف جارہ، تو اس کا بھی میننگ سیم. ٹھیک. تو اس کے بعد اور کچھ امپورٹنٹ حروف ہے قرآن پاک میں، جیسے الا تو ہم نے لکھا. اس کے بعد الا بہت ہی امپورٹنٹ. الا کا میننگ جو ہے آن، پر. تو الا کا میننگ پر. ٹھیک. جیسے علل عرش، علل عرش، تو دیکھو اس کو جر دے دی اس کو، تو علل عرش. اسی طرح سے ہمارا حتیٰ بھی ہم یوز کرتے ہیں 10واں، حتیٰ، یہاں تک کہ. حتیٰ کا میننگ ہے یہاں تک کہ، تل، یہاں تک کہ. ٹھیک ہے نا. تو قرآن پاک میں ہے حتیٰ حین، حتیٰ حین، یعنی حین وقت کو کہتے ہیں، یعنی ایک مقررہ وقت تک. تو ہین ہی آ گیا، ہین اسے ہین، تو حتیٰ یہ بھی ورڈ ہے. اور اس کے بعد سب سے جو کثرت سے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لے لوں گا کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک حروف ہے قرآن پاک میں اور ایک ہے اس کو لام بولتے ہیں، لام جارہ. تو لام ایک لام ہوتا ہے اسم کے ساتھ زیر کے ساتھ، اس کو لام جارہ بولتے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لام جارہ. تو یہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے ہمارے پاس اللہ ہے اسم، اس کو لام کے ساتھ ہم جوڑیں گے تو ہمیں بن جائے گا یہ الف، چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو اس کو نکال دو تو یہ بن جائے گا للہ. اب دیکھیے اللہ اسم کو پیش تھا، اب زیر دے دی، یعنی حالت رفع سے حالت جر میں، تو للہ. لیکن ہم نے ایک اسم کی کیٹیگری پڑھی تھی ضمائر، ضمیر جو اسم کے بدلے استعمال ہوتا ہے. جیسے ایک ضمائر ہم لیں گے تو اس میں ہم نے 2 ٹیبل پڑھے تھے ضمائر میں، ایک اٹیچڈ ضمیر اور ایک پڑھا تھا ہم نے ڈیٹیچڈ ضمیر. تو اٹیچڈ جو ہے ہم نے پڑھا تھا، ڈیٹیچڈ کو بولتے ہیں منفصل، اس کو ہم نے بولا تھا متصل. ٹھیک. تو ایک اٹیچڈ ضمیر ہم نے جیسے ہمارا ہے ہو، تو اس کو اگر ہم لامی جارہ کے ساتھ ملا لیں تو قرآن پاک میں آپ کو ایسے نہیں دکھے گا، ایسے دکھے گا. آپ کو ہونا چاہیے تھا آپ یہ بولتے کہ لی ہو ہوگا، لیکن ایسے نہیں ہوتا. یہ قرآن پاک میں آپ کو ایسے ملے گا لہو. ٹھیک ہے نا. تو لہو یعنی ضمائر کے ساتھ لامی جارہ آلویز زبر کی فارم میں آپ کو ملے گا قرآن پاک میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں تو بڑا آسان ہے، لیکن ضمائر کے ساتھ جتنے بھی ضمائر ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ اٹیچڈ ضمائر جیسے ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نا، تو آپ کو ملے گا یہ ضمائر کا جو ضمائر متصل والا ٹیبل ہے اٹیچڈ ضمیر، اس میں یہ ملے گا آپ کو زبر کی شکل میں، ایکسپٹ 1 متکلم یا متکلم جو ہے اس کے ساتھ ہی ملے گا زیر کے ساتھ. جیسے اس کو میں اٹیچ کروں
لی، تو آپ کو یہ ملے گا اس کنسٹرکشن میں لی. تو یا متکلم کے ساتھ یہ لام جا رہا ہے. نہیں تو جتنے سارے ضمائر ہیں ہم ان کے ساتھ یہ آلویز زبر کی فارم میں ملے گا. تو یہ ہو گیا آپ کا لام جارہ، اور یہ ہو گئی قرآن پاک میں حروف جارہ. اور بہت ہی امپورٹنٹ کام کیا ہے ان کا، اسم کو جار کی کنڈیشن میں یہ لے جاتے ہیں. یعنی اسم پہ داخل کر دو حرف جارہ، تو آپ اسم کو اگر یہ حالت رفع میں ہے تو آپ اسم کو آپ دیکھو گی اب قرآن پاک میں حالت جر میں. ٹھیک. اس کے بعد اور ایک یہاں پہ کوشچن مجھے یاد آ گیا. اب دیکھیے ہم نے بولا تھا یہ جو فارم آف ضمیر، یہ اس طرح کی ضمیر، اس کا اور ایک فارم یہ ہے ٹیبل میں ہوا، جو ہم نے لکھی تھی ضمیر منفصل میں. اور ہوا ہم نے بولا تھا یہ وہ ضمیر ہے جو حالت رفع میں استعمال ہوتی ہے. اور یہ جو ہو والی ضمیر ہے اس کو ہم حالت نصب یا حالت جر میں استعمال کرتے ہیں. تو سیدھی سی بات ہے، جب حرف جا رہا ہے تو اس کے ساتھ وہی والی ضمیر لگ جائے گی جو وہ والی اس کی حالت ہوگی. تو یہ وہ والا ہے اور یہ والا ہے. تو جار والی ضمیر ہی لام کے ساتھ آئے گی. لیکن یاد رکھنا کہ یہ لام زبر کے ساتھ ہوگا، ایکسپٹ یا متکلم کے ساتھ والی ضمیر کے ساتھ یہ زیر کی صورت میں ہوگی. تو یہ ہو گیا قرآن پاک میں مختصر تعارف، آسان میں حرف جار ہے. اس کو ہم جار مجرور کنسٹرکشن بولتے ہیں. اسی کنسٹرکشن کا نام ہے مرکب جاری. مرکب جاری. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.